نماز دا ٹائم تھی گیا آپ نے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھائی لیکن ایک گلی راندی آئی چکر رامن دی گلی راندی آئی حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی اپنے چہرے پہ نقاب پایا اس گلی کے اندر چلے گئے حضرت نافع بلال حضرت عمر گھر دے قریب گئے حضرت عمر حضرت نافع کو فرمائے اے سامنے بیٹھی بڈڑی اے جڑی مائی بیٹھی ہے اے مینوں پریشان نظر آندی ہے حضرت عمر ٹر گئے اس مائی کو آکھن لگے مائی پریشان آکھن لگی ہے تو ٹر وان نکل وان تو کون ہے حضرت عمر فرماون لگے غصہ کئی واسطے کریں دیے وہ بڈڑی مائی آکھن لگی او جوان میں غصہ تیرے تیرا پہ کریں دی میں نو غصہ تا عمر دے اج ترائی دیوارا تو میں بکھی بیٹھیاں 25 دینار دا قرضہ ہے 13 سال پہلے خامد فوت دے گیا اج میں گھر دے اندر بیٹھیاں عمر حکمرانی پیا کریں دے حضرت عمر آکھن لگے اس بڈڑی کو آکھن لگے عمر کو کیڑا پتہ ہے اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی حکومت بڈڑی حضرت عمر کو آکھن لگی جھاگ عمر کو پیغام دے اگر حکومت نہیں چلا سکتا اگر رعایت کا خیال نہیں رکھ سکتا حکومت چھوڑ دے اس بندے کو حکومت دے جڑا ہر بندے دا خیال رکھے حضرت عمر رومن لگے حضرت نافع دن حضرت عمر اتنا زیادہ روئے حضرت نافع دن میں آتا آج حضرت عمر وصال کر ویسے حضرت عمر پتہ کر ویسے حضرت عمر چلے حضرت نافع دن گھر کے اندر گئے جا کے کھانا بنوایا کھانا چایا اس بڈڑی تے کول آئے وہ بڈڑی چار پائی تے بیٹھی ہے حضرت عمر تلے بیٹھے حضرت عمر کھانا پیش کیتا اس بڈڑی کو آدن ہے بڈڑی عمر کو معاف کر چھوڑ بڈڑی کو نہیں پتہ آمن والا عمر ہے اس نو نہیں پتہ آکھن لگی نہیں نہیں ایک بڑا جملہ چھوڑا آکھن لگی وہ جوان تو آدم میں عمر کو معاف کروں دیہاڑے قیامت حضرت عمر کی شکایت نبی سیدی پاک بارگاہ کے اندر کرے سا حضرت عمر زیادہ رومن لگ پہ حضرت عمر دھاڑا مار مار کے رو دے حضرت نافع دن آج جتنا حضرت عمر پہ رو دے آنے میں آدم حضرت عمر کا وصال تھی ویسی حضرت عمر پردہ کر ویسے حضرت عمر بڈڑی مائی کو آدے اے 25 دینار تک قرضہ گیر اے تیریاں پرانا تیرے سامنے میں کر عمر کو معاف کر آکھن لگی نہیں نہیں اے جوان تینوں کیڑی عمر دی فکر حضرت عمر آدے عمر کو معاف کر چھوڑ آکھن لگی اے جوان عمر کو معاف نہ کرا لیکن تم بار بار آتے تیری وجہ تو عمر کو معاف کرے دیا حضرت عمر اپنی جیب کے اندر ہاتھ مارا ایک رکا کٹا ایک کاغذ کٹا ہے حضرت عمر فرمان لگے ایمیں کر اس کاغذ تے لکھ کے دے میں حضرت عمر کو معاف کیتا وہ بڈڑی آکھن لگی میں نہ لکھ سکتی ایمیں کر تو لکھ میں سین کرے سام حضرت عمر لکھ دے پین بڈڑی دا نام لکھا آپ نے ولدیت لکھی جنہاں آپ لکھ دے بیٹھیاں حضرت علی المرتضی دوڑ دے آئے آپ آکھن لگے آئے عمر تسا اتھے بیٹھے ہو اسا کافی دیر تک تھوڑا انتظار پہ کریں دے آئے بڈڑی ڈٹھا اے جوان تا حضرت عمر بڈڑی رومن لگ گئی بڈڑی دے پیروں دے تلو زمین نکل گئی حضرت عمر نے فرمایا تے میرے نال وعدہ کیتا میں لکھدا تو سین کر کے دے حضرت عمر نے لکھا بڈڑی سین کی تھے حضرت عمر حضرت علی المرتضی کو فرمائے اے علی المرتضی اور تسا بھی آ گئے ہو تسا بھی گواہ دے سین کر دیو حضرت عمر نے سین کروائے حضرت عمر آکھن لگے جنہاں دہاڑے قیامت رب کائنات نے کچھ گدا اے عمر میری بارگاہ کے اندر کے گن کیا ہے حضرت عمر آدھے میں رب کائنات کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کرے سا اے مالک اور کچھ گن کے آیا تے میں نہ گن کے آیا
میں دنیا کے اندر گجڑی مائی کو راضی کر کے آیا، اور تو کچھ گن کے آیا تے بھاوے نہ گن کے آیا، میں دنیا کے اندر گجڑی مائی کو راضی کر کے آیا ہاں۔ اور یہی حضرت عمر جنہوں نے انہوں نے وصال کیا نا تے ایک جوان اپنے چہرے سے نقاب پا کے آئے حضرت عمر کی میت یعنی چارپائی تے کول تے آپ کیا کرنے لگے ہے کاش کہ جڑا یہ جوان جڑا کفن کے اندر لپٹا ہے، جڑا یہ اعمال گن کے آندا پیا ہے کاش اس کی جات میں ہوا ہا اور میں یہ اعمال گن کے آوا ہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچا تھا کہ جوان کون ہو سی، آپ فرماتے ہیں جب رش ہٹ دیا نا تو میں نے پیچھے ٹورا کہ جوان کون ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آکھن والا تے عملہ تے رشک کر والا یہ کوئی اور نہیں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق دے عملہ تے رشک پہ کریں دے ہن۔ اور حضرت علی المرتضیٰ آپ دی عمر مبارک 60 سال تو زیادہ ہے، کوفے کے اندر سویر دا ٹائم ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے پرانی جی چادر اپنے اتنے پا کے نا تے جدن آندے پے ہن ایک بندہ آکھن لگے ہے علی المرتضیٰ بیت المال کے اندر نویں کمبل آئے ہیں، گرم کپڑے آئے ہیں، ایویں کریں دے بیت المال کے وچوں آپ دے واسطے کوئی گرم کپڑے یا کوئی کمبل چاہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا نہیں بیت المال تو میری ملکیت نہیں، اگر بیت المال کے وچوں کوئی شے چاونی پوسی ہر بندے تے کول اجازت کرنی پوسی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا ہاں جیڑی چادر ایک کے مدینے پاک چو آیا ہاں اس سے چادر دے اندر میں رہ کے اپنے رب کائنات دے نال ملاقات کر کے ہوں۔ یہ فکر آخرت کہہ دیتے ہیں اللہ دے پیارے محبوب نے دیتی ہے، اللہ دے پیارے محبوب دے مثال تو ترائے 4 نبارہ پہلے اللہ دے پیارے محبوب مسجد کے اندر آئے، سارے صحابہ بھی مسجد کے اندر آ گئے۔ میرے پاک نبی سے نے فرمایا اگر کہ میرے کو بدلہ گھننا ہے تو میں بدلہ دینے واسطے تیار ہوں۔ میرے پاک نبی سے نے یہ فرمایا نا کہ آکاشہ بن موسے واقع لگے سونا میں آپ سے کوئی بدلہ گھننا ہے، سونا میں آپ سے کوئی بدلہ گھننا ہے۔ میرے پاک نبی سے نے فرمایا آکاشہ تو بدلہ گھن، عرض کرنے لگے میرے پاک جنہاں تسا میں مارا بھائی میری جان کے کپڑے کونا ہن، اے اللہ دے پیارے محبوب درہ منگواؤ۔ اللہ دے پیارے محبوب نے حضرت بلال کو فرمایا اے بلال وان خاتون جنت کرو درہ گھن کیا۔ حضرت بلال خاتون جنت گھر گئے جنہاں جا کے درہ جو کتا نا تے خاتون جنت حضرت بلال کو آکر لگی اے بلال اللہ دے پیارے محبوب علی ہیں درے کو کیا کریں دے ہیں۔ حضرت بلال آکر لگے اے خاتون جنت نبی سید صحابی نبی سید کل بدلہ پیا گھنتا ہے۔ خاتون جنت حضرت بلال کو آکا ہے بلال میرے بیٹے حسن میرا بیٹا حسین انہاں کو نال لا کہ اس صحابی کو آکا ایک درہ نہیں تسا 100 درے مارو اس صحابے اسی بھی نہ کرے سن لیکن میرے باپے کو کچھ نہ آکا۔ حضرت بلال نے امام علی مقام امام حسین اور حضرت امام حسن کو نال لایا۔ آکاشہ بن موسن کے کول گھن کے آئے کہ ایک خاتون جنت شہزاد حاضر اس آکے نہیں بدلہ گنسا نبی سائیں نے کول گنسا۔ آکاشہ کو درہ دیتا گیا، آکاشہ نے جنہاں درہ چایا حضرت ابو بکر صدیق نے آکاشہ دے پیرہ تے ہاتھ لایا اے آکاشہ نہ مار، اے آکاشہ میں حاضر ہاں۔ ابو بکر کا جسم حاضر ہے، اگے چلے حضرت عمر نے پیر پکڑے آقا لگے عمر حاضر ہے، حضرت عثمان آقا میں حاضر۔ حضرت آکاشہ نے درہ فضا کے اندر میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے آکاشہ نہ، اے آکاشہ نہ مار۔ آکاشہ نے درہ پرے سٹا ہے، نبی سائیں جسم مبارک کو چمڑا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت آکاشہ آتے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اپنا مقام، اے عمر تیرا بھی اپنا مقام، عثمان کی علی کا اپنا مقام ہے، لیکن آخری وقت نبی سائیں کا جسم مبارک جس کو چمڑ کی سعادت نصیب تھی ہے وہ آکاشہ بن موسے کہ میرے پاک نبی سائیں نے فرمایا جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہوئے وہ میرے آکاشہ کو دیکھتے، وہ میرے آکاشہ کو دیکھتے۔ فکر آخرت نبی سائیں نے آپ درس دیتا ہے۔ محمد شاہ مکران یہ مکران کا بادشاہ ہے، بعد محدث بن گیا
تو کہیں پوچھا نا محمد شاہ تو مکران کی بادشاہی کیوں چھوڑی ہے؟ تو محمد شاہ دے میں دہاڑے قیامت حساب دے ڈر دی وجہ تو بادشاہی چھوڑ دی تھی۔ جنہاں پوچھا گیا کیویں؟ محمد شاہ مکرانی آتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر بھی کرتا ہوں، میرے سپاہیاں ایک بڈڑی عورت نہ گاؤں کو زیبا چکیتا اور گاؤں کو کھا چھوڑا۔ بڈڑی انہاں سپاہیاں کو آ گیا کہ میری ساری زندگی دی جمع پونجی یہی گاں ہے، اگر تسا زیبا کیتا ہے تو قیمت لیو۔ میرے سپاہی آتے نہیں، اگر زیادہ حل چل کرے سے نہ زیادہ شور کرے سے اسا تیرے بھی مار چھوڑے سے۔ وہ بڈڑی کے بزرگ دے کول گئی، بزرگ اس بڈڑی کو آکھنے لگے کہ میں کر، اگر تیری ملاقات محمد شاہ مکرانی دے اپنے نال تھی وجہ نا تو وہ گل سن دے، وہ تیری گل سن سی اور اس کا کوئی مداوع بھی کرے سی۔ وہ بڈڑی عورت اس انتظار کے اندر کہ کدا محمد شاہ مکرانی دے نال آمنا سامنا تھی ہے۔ آخرکار محمد شاہ مکرانی گھوڑے تے آندا پیے، دریا تے پل تے جنہاں اتے گھوڑا آیا نا کہ وہ بڈڑی عورت آ کے تے گھوڑے دی نکیل کو پکڑ کے آکھن لگی محمد شاہ مکرانی تیرے سپاہی میری گاں کھا گئے، ان تو ایک حساب اس پل تے دے سے یا پل صراط تے دے سے۔ محمد شاہ مکرانی کے پیروں دے تلو زمین ٹکر گئی۔ محمد شاہ مکرانی آتے آج حساب دے سا۔ محمد شاہ مکرانی اس بڈڑی عورت کو 70 گاواں دیتی ہیں۔ کتنیاں؟ 70 گاواں۔ سپاہیاں ایک گاں کھاتی آئی لیکن محمد شاہ مکرانی 70 گاواں دیتیاں۔ نالے آتے میں معاف کر، آتے میں معاف کر۔ بڈڑی عورت آکھنے لگی اے محمد شاہ مکرانی جنہاں اتنا حساب دا رہی بل ایمیں کر، بل بادشاہی چھوڑ۔ کیا کر؟ بادشاہی چھوڑ۔ محمد شاہ مکرانی بادشاہیاں چھوڑ دیتیاں۔ محمد شاہ مکرانی آتا ہے اصلا بادشاہی حساب دہاڑے قیامت اس حساب سے ڈر دی وجہ تو اسا بادشاہیاں چھوڑ دیتیاں ہیں۔ وہ بھائی عراق کا بہت بڑا امیر ہے، وہ فوت کیا، اس کا ایک پتر ہے، جنہاں امیر فوت کی میں تے پتروں کو وراثت ملے نا بس پتر اولاد رنگ رلیاں کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک اس کا نام ہے۔ اس کا پیو بہت بڑا امیر جائیدادہ ملیاں۔ اس کا طریقہ کار کے ہے ساری رات نہ گلوکار اس کی بیٹھک تھے، نچن والے اس کی بیٹھک تھے، شراب اس کی بیٹھک تھے۔ آخرکار ایک اور رات کہ ساری رات گلوکار گا گا تھا گئے، نچن والے نچ نچ کے تھا گئے۔ آخرکار شراب کے نشے کے اندر کوئی بے ہوش کہ عبداللہ جاگتا بیٹھے کہ سویر مؤذن نے دیتی آزان کہ وہ آزان اس تے تازیانہ پڑھ کے گزری۔ عبداللہ ابن مبارک نے توبہ کی کہ اے مالک گزریاں دی معافی دے چاہ، آئندہ تیرا تے میرے وعدہ ریا ساری زندگی تیری یاد کے اندر گزار چھوڑے سا۔ اے عبداللہ ابن مبارک ول کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ دے کول گئے، آپ دے شاگرد بنے، امام مالک دے شاگرد بنے اور اے عبداللہ ابن مبارک وہ ہن کہ جنہوں لکھ حدیث یاد ہے، زبانی لکھ حدیث یاد ہے، بہت بڑے امیر ہیں۔ ایک مرتبہ نہ کوئی بندہ آپ جو کل منگن واسطے آیا کہ اس آقا میں 7 دینار دے کہ آپ نے اپنے منشی کو فرمایا کہ 7 دینار سے پر بتاؤ، اس کو 70 دینار دے۔ واقعہ میں غریب ہے، 7 دینار کے 70 ملے نہ تھی عیاشی کری سی، پیسہ تو زیادہ تھی ویسی۔ آپ فرمانے لگے عبداللہ ابن مبارک نے تو دے اور دے تھی اس تو بعد میرے کل آ۔ عبداللہ ابن مبارک نے منشی 70 دینار دیتے، اس تو بعد عبداللہ ابن مبارک نے کولو جو جنر آیا نا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جس بندے نے کہ بندے کو غیر متوقع یعنی متوقع بھی نہ ہوئے غیر متوقع خوشی دے وے، رب کائنات دیہاڑے قیامت اس بندے کو غیر متوقع خوشی عطا فرمائے۔ جس کو ضرورت 7 دینار آپ نے 70 دینار ملتے، نالے آپ نے فرمایا بھائی اپنی جڑی ضرورت ہے وہ بھی کر، زندگی کا کاروبار بھی کر، اپنی ضرورت بھی پوری کر، اپنی زندگی کا کاروبار بھی کر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا جنہاں آخری وقت آئی نا کہ آپ نے آقا فوز تو برب کعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب تھی،
رب کعبہ دی قسم میں کامیاب تھی گیا. اور اے عبداللہ ابن مبارک جن آخری وقت آئی قرآن مجید کی اے آیہ کریمہ دی تلاوت پہ کرے نہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون. او بھائی آج فکر آخرت، آج اپنی آخرت دی فکر کر، آج اپنی آخرت دی فکر کرے سے دہاڑے قیامت بیڑا پار تھی ویسی. دعائے کہ خالق کے کہنا صحیح عقیدہ عمل دی توفیق عطا فرماوے.